آج ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ جو شخص بھی 70 بار ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ تسبیح پڑھتا ہے، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ جو شخص پورا سال اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، جو شخص اپنی جیبوں کو پورا سال دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ آج صرف 70 بار یہ تسبیح اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف ایک بار پڑھ لے۔ یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا۔ آج اگر یہ موقع آپ کے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر دوبارہ یہ سال کے بعد موقع ملے گا، پھر سوائے پچھتاوے کے اور بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ آج بڑا سنہرا موقع ہے، آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن کا پوری دنیا انتظار کرتی ہے کہ کاش ہمیں ماہ رمضان المبارک کے چاند کی رات نصیب ہو جائے۔ اور جو بندہ بھی چاند رات میں یہ عمل کر لیتا ہے، اس کی 7 نسلیں ارب پتی بن جاتی ہیں۔ ہاں، آج اگر کوئی فقیر، کوئی تنگ دست، کوئی پریشان حال بندہ بھی یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو ارب پتی دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو غنی دیکھنا چاہتے ہیں، مال و دولت میں بے حساب برکت دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آج کے موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ صرف 70 بار یہ تسبیح اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اور آج چاند رات کو دیکھ کر ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے چاند رات میں۔ جو شخص بھی اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 3 بار درود پاک پڑھ کر، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، وہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو آج دعاؤں کے اندر شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس کے ذریعے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، انسان کا مقدر بدل جاتا ہے، انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کو بڑی بڑی عبادتیں بھی نہیں پہنچا سکتی۔ آج رات وہ رات ہے کہ جس رات میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے، بندہ جو بھی رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ دیکھیں، جو بندہ آج یہ تسبیح پڑھ کر، آج سب لوگوں کو یہ ماہ رمضان المبارک کی چاند رات نصیب ہوگی، لیکن وہ شخص بڑے ہی مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو اس تسبیح کو اس رات میں پڑھ لے گا۔ دیکھیں، یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ کو میں طریقہ کار اس کا مکمل وضاحت کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں۔ نہایت قیمتی تسبیح ہے اور یہ آپ کو ہر شخص نہیں بتائے گا، یہ میری ڈائری میں لکھی ہوئی اور یہ ایسی تسبیح ہے جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے، جس کو کئی لوگوں نے آزمایا ہے، کئی لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو بھوکے پیاس سے محتاج، جو بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے گھر میں فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ تسبیح آج کے دن لازمی کر لیں۔ جن کی دکان کاروبار نہیں چلتا، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن لوگوں کے اوپر خاص کر کے قرضہ ہے اور وہ زندگی سے ہار چکے ہیں کہ یہ جتنا ہمارے اوپر قرضہ ہے یہ کبھی اتر نہیں سکتا، ان کو چاہیے کہ یہ تسبیح لازمی طور پر پڑھیں۔ پھر دیکھیں غیب کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات یعنی کہ چاند رات آتی ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، اور ایک غیبی دروازہ ہوتا ہے، اس شخص کے لیے کھول دیا جاتا ہے جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھے گا، انشاءاللہ وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا۔ وہ بندہ اپنی قسمت پر ناز کرے گا، وہ بندہ اپنی قسمت پر رشک کرے گا جو بندہ آج یہ تسبیح پڑھے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ بڑا آسان سا ہے، بڑا مختصر سا ہے، اس کو ایک بار لازمی پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے آج رات وضو کر لینا ہے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کو وضو کے طریقے کے مطابق کر لیجئے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو جو حدیث سنا رہا تھا اس کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کا مہینے کی فضیلت ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے اوپر فضیلت ہے۔
اس طرح ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی دوزخ کے، پریشانیوں کے، دکھوں کے سارے دروازے بند فرما دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس شخص کو اس ماہ رمضان المبارک میں وہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اس بندے کو اس ماہ رمضان المبارک کی وہ رحمتیں نصیب ہوتی ہیں جو بندہ یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا جتنا بھی ادب کیا جائے، جتنا بھی احترام کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی صحیح معنوں میں مہمان نوازی کریں، اور پھر دیکھیں آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی ضرور رکھے۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ آپ نے آج تازہ وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کر، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر، گھر کے اندر بیٹھ کر، کمرے میں بیٹھ کر، روم میں بیٹھ کر، جہاں آپ کو آسانی ہو آپ اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اچھے طریقے سے کے ساتھ، بڑے خلوص سے، نیت کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ دیکھیں مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں ہم انسان ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی بھی مشکل، مالی پریشانی، خاص کر جس بندے کو مالی پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، اس بندے کے لیے تو یہ ایسا وظیفہ ہے اور ایسا عمل ہے کہ ساری زندگی وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے وہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو آپ کو لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، آپ کو ایسے رب کے خزانوں سے مال و دولت ملے گا۔ اگر آپ کے پاس ملازمت نہیں تو اللہ ملازمت عطا فرمائے گا، اگر آپ کے پاس روزگار نہیں تو عمل کی برکت سے روزگار مل جاتا ہے، اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں نحوست ہے، پریشانی ہے، تو وہ ساری کی ساری اس عمل کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی چھوٹا درود پاک صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو درود پاک آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیم پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جیسے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا یہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ نے یہ درود پاک پڑھ لینا ہے تو ایک سورت ہے، اس کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور اس سورت کے بعد آپ نے یہ تسبیح صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 70 بار پڑھنی ہے۔ اور دیکھیں پھر سب سے پہلے سورت کے بارے میں سن لیں کہ کون سی سورت آپ نے پڑھنی ہے، پھر میں آپ کو اس تسبیح کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس تسبیح کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے کشادہ کرنے والے، اے رزق کو بڑھانے والے، اے رزق زیادہ دینے والے، تو جو بندہ رب کی بارگاہ سے آج کے دن اس کی رحمت، اس کی شان اور عظمت کے مطابق جتنا بھی مانگنا چاہتا ہے آج مانگ لے، آج اس کا مقدر بدل جائے گا، آج اس کی تقدیر بدل جائے گی، آج اس کے مقدر کے بند دروازے کھل جائیں گے، آج وہ جو مانگتا جائے گا اس کی جھولی میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے دوستو یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو بندہ سب سے زیادہ رزق کو اپنے لیے رب کی بارگاہ سے بڑھوانا چاہتا ہے، زیادہ کروانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھ کر اور یہ عمل کر کے دیکھے۔ روزے تو دیکھیں فرض ہیں، یہ تو لازمی رکھنے ہی رکھنے ہیں، اور جو بندہ وہ بڑا بد نصیب ہوگا جو ماہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے گا، وہ بندہ بڑی شان والا ہوتا ہے جو یہ بندہ تسبیح آج ماہ رمضان میں پڑھ لے، پھر پورا رمضان، پورا 1 مہینہ اس بندے کو غیب سے رزق ملتا رہتا ہے، اور ایسی ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے کہ بندے کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، یہ بڑی رحمت والا مہینہ ہے، یہ بڑی شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تو انتظار میں لوگ دعائیں کرتے تھے، اور یہ ویسے بھی غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں فقراء مساکین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے
تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی افطاری کروائیں اور غربا میں اپنا مال و دولت تقسیم کریں۔ دیکھیں پھر کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ جو شخص حلال کمائی سے رمضان پاک میں روزہ افطار کرواتا ہے کسی کو، اس کے لیے رحمت، رمضان پاک کی راتوں میں فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے دعا کریں، پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس بندے کا شان اور اس بندے کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو دوستو، آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے پہلے اس کو سمجھ لیں، اور سورت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے۔ سورت کے اول آخر صرف آپ نے تین بار درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ سورت بڑی آسان سی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی مختصر سی ہے، بڑی آسان سی ہے، بڑی جامع ہے۔ اور یہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خاص اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوئی ہے، اور اس کی ابتدا نے آپ نے پڑھنی ہے۔ جو بندہ پڑھ لے گا وہ بندہ مالا مال ہو جائے گا، وہ بندہ غنی ہو جائے گا، وہ بندہ اتنا مال و دولت اس کے پاس آئے گا کہ لوگوں میں تقسیم کرتا پھرے، لیکن اس کا رزق نہیں ختم ہوگا۔ اس کا دیکھیں، یہ کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو ہر بندے کو نہیں پتا ہوتی، تو میں نے آپ کو وہی راز بتایا ہے جس پر ہم خود عمل کرتے ہیں، کہ اس مہینے میں آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ یہ سورت اسی مہینے میں نازل ہوئی، 21 بار پڑھ کے دیکھیں، پھر دیکھیے کیسے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی برکت اور فضیلت، وہ شاندار مہینہ کہ جس کی آمد پر جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ظاہر اور باطن کے جاننے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ سبحان اللہ یہ وہ مہینہ ہے، یقین جانیں میری طرف سے آپ سب دوست احباب کو یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ جو شخص اس مہینے کا ادب کرے، اس مہینے کا احترام کرے، اللہ اس کے گھر کو مال و دولت سے بھر دے۔ اور میں اس عمل کے بارے میں یہ بات ایک بڑی آپ کو واضح کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ یہ عمل کر لے گا اس کے گھر میں رزق ایسے آئے گا جیسے تیزی کے ساتھ آسمان سے زمین کی طرف بارش آتی ہے۔ تو اس قدر اس عمل کے اندر اتنی تاثیر اور طاقت ہے۔ تو اس لیے دوستو، جنت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہر دعا کو قبول کروانا چاہتے ہو، تو پھر یہ موقع ضائع نہ کیجئے گا، یہ موقع پھر نہیں ملتا۔ آج موقع ہے، جلدی سے کر لیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے صرف 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں آپ کو مکمل بتاتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ دیکھیں یہ کوئی زیادہ مشکل صورت ہے، آپ قرآن مجید کا 30واں سپارہ نکالیں، اس کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں پر بھی یہ لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ تسبیح اور یہ سورت ساتھ ساتھ پڑھنی ہے، درمیان میں وقفہ نہیں ڈالنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بس اس سورت کو سنا ہوگا تو وہ لوگ ویڈیو کو چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے کہ شاید بس یہی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ یہ تسبیح بھی ملانی ہے۔ تو پھر دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کو توڑنا آسان ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ دوسری ملائی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک ہی ہوتا ہے، اگر دو کھڑے ہوں تو ان کا پھر اپنا ہی وزن ہوتا ہے۔ اسی طرح جب یہ دو صورتیں، یہ تسبیح اور ساتھ یہ صورت ملا کر پڑھی جاتی ہے تو فوری طور پر غیب کی مدد آ جاتی ہے، فوری طور پر آپ کی قسمت کے ستارے چمک جاتے ہیں، فوری طور پر مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ اب تسبیح پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، اور میں سورت کے بارے میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں اسی کے مطابق آپ نے پڑھنی ہے۔ ہر بار درود بھی لازمی پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لازمی پڑھنی ہے۔
کوئی کسی بار بھی نہیں چھوڑنی. آپ نے تعداد کو بھی اسی طرح ملحوظ خاطر رکھنا ہے. بڑا آسان سا عمل ہے، صرف چند سیکنڈ کا عمل ہے، چند منٹوں کے اندر اندر آپ خود دیکھیں گے، اندازہ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ تسبیح اتنی قیمتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ اس تسبیح کی کتنی شان ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، تو لوگ سارا دن کیا 24 گھنٹے اسی تسبیح کو ہی پڑھتے رہیں. اتنی برکت والی ہے. دیکھیں رحمت، روزی، نعمت کو کشادہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے. اس لحاظ سے وہ باسط ہے، یعنی کہ یا باسطو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے. اس کو پڑھنے کا ایک ذرا خاص طریقہ ہے، اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ لفظ قبض کی ضد ہے، اور جب چاہتا ہے تنگی کی ہوئی چیز کو وہ کشادہ فرما دیتا ہے. اگر کسی کا رزق تنگ ہے تو اس کو بڑھا دیتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی کا رزق تنگ ہے تو اس کو بدل کر اس کو وسعت میں یعنی کہ تبدیل کر دیتا ہے، وسعت کر دیتا ہے، اس کے اندر زیادتی کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. بندہ کسی کو 1 روپیہ دے تو ساری زندگی تانا مارتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے فلاں موقع پر میں نے تمہیں اتنا مال دیا تھا، فلاں موقع پر میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا. لیکن رب دیکھے حضور کی امت کو، لوگوں کو، اپنے بندوں کو کب سے رزق دے رہا ہے. کبھی اس نے یہ احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں اتنا رزق دیا، کبھی اس نے تانا نہیں دیا. تو اس لیے رب کی بارگاہ سے مانگ لے. آج موقع ہے مانگنے کا، آج مانگ کر دیکھیں. اللہ کے ایک بندے کا قول تو یہاں تک ہے کہ باسط وہ ذات ہے جو لوگوں کا رزق کشادہ کرتا ہے. اور وہ کون ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے. یہ ایک قرآن مجید کی آیت بینات بھی ہے سورۃ رعد کے اندر. لہٰذا کشادہ حالت میں بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. دیکھیں جب اللہ کسی کا رزق بڑھا دیتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے تیور ہی بدل لیتے ہیں، لوگوں کا انداز ہی بدل جاتا ہے، اور لوگ پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. جب بندے کو پریشانی آتی تو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، جب اس کے اوپر وہ تنگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو رب کو ہی بھول جاتے ہیں. تو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو جتنا بھی زیادہ رزق مل جائے، آپ نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں چھوڑنی. ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہنا ہے. آپ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ آ جائے گا، لیکن آپ نے بے ادبی سے عزت جناب کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. پھر انشاءاللہ کبھی آپ کا رزق کم نہیں ہوگا. کیونکہ بہت سارے لوگوں کا جب رزق بڑھنا لگ جاتا ہے پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ پھر وہ اس کے برعکس چال چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں نصیحت کی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے. اب آپ نے دیکھیں جب بھی آپ نے اس کے امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہ قول ہے، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جن کی اتنی شان، اتنا مقام ہے کہ اگر دریا کے کنارے ایک دن وضو فرما رہے تھے تو اچانک دیکھا دریا کے اندر لوگوں کے گناہ آ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ فلاں فلاں شخص کا اس دریا کے. دیکھیں جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، تو وہ جو گناہ جھڑتے ہیں وضو کے پانی کے ساتھ جو اترتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے یہ شان دی تھی، اتنی طاقت دی تھی، اتنی معرفت کی آنکھ دی تھی کہ وہ گناہ بھی دیکھ لیتے کہ یہ فلاں بندے کا گناہ، یہ فلاں بندے کا گناہ آ رہا ہے. تو اس لیے دوستو وہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو اب آپ نے جاری رکھنا ہوگا. دیکھیں جاری کیسے رکھنا ہے کہ اس کو اب آپ نے صبح کی نماز کے بعد صرف 10 بار پڑھ لینا کرنا ہے، اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لینا ہے. یہ آپ نے بعد کا مامور رکھنا ہے کہ اس عمل کو پھر ساری زندگی جب تک آپ اسی ترتیب کے مطابق 10 بار پڑھتے رہیں گے تو آپ کے رزق میں وسعت ہوتی چلی جائے گی، رزق بڑھتا چلا جائے گا، رزق کشادہ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کروڑ نہیں، لاکھ کی بات نہیں کرتا، کروڑ کی بات بھی نہیں کرتا، یہاں تک کہ آپ ارب پتی بن جائیں گے. تو یہ آپ نے بعد میں اس کو رکھنا ہے. آج کیسے پڑھنا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. جو صورت میں نے پہلے بتائی اس کو پڑھنے کے فوری طور پر بعد میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جو درود پاک میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی ہے، اب اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ویڈیو کو آگے پیچھے سکپ کر کے دیکھتے رہیں تو پھر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، اور آپ کو اس عمل کا اتنا فائدہ ملے گا. اگر
आज 5-7 मिनट आप वीडियो को मुकम्मल देखकर और समझ आते हैं, इस अमल को अच्छे तरीके से समझ कर लेते हैं तो जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी आपकी खुशहाली वाली जिंदगी हो जाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कई लोग लाखों की बात नहीं करता, लेकिन हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं कि जिनके हालात इस अमल के जरिए बदल जाते हैं। तो हो सकता है आप भी उन लोगों में हों जिनके आज हालात बदलने वाले हैं। वो खुश नसीब ही बंदा इस अमल को करेगा जिसकी अभी मुकद्दर बदलने वाला है, जिसकी हालात बदलने वाले हैं। इसलिए अब आपने 3 मरतबा दुरूद पाक के साथ इस इसमें पाक को 70 बार पढ़ना है। 70 बार पढ़ने के बाद हाथों पे दम करना है, चेहरे पर फेरना है, यहां तक कि पूरे वजूद पर आपने अपने हाथों को फेर लेना, जहां जहां तक भी आपके हाथ जाते। उसके बाद आपने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लेना है। लेकिन पहले जो सूरत बताई उसको तरतीब उसी के मुताबिक, ये बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको इस मुकम्मल वजीफे का पता रहे कि सिर्फ 70 बार तस्बीह नहीं, सूरत भी एक पढ़नी है जो इससे पहले पढ़ी जानी है, उसको भी आपने पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपने आसमान की तरफ हाथ उठाकर चेहरा भी आसमान की तरफ उठाना है, ये अहम बात है। इसी तरतीब के साथ आपने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी है, बारी ताला इस चांद की बरकत से, चांद रात की बरकत से तू मुझे गनी कर दे, इंशाअल्लाह तेरी शान भी गनी है और तू मुझे गनी कर दे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको गनी फरमा देगा। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।